گیا۔ وفی الجملہ ہر کسی آن دارد کہ و هر کسی آن دارد و طلبت کے موافق درد وی باشد۔ اب یہاں سے بات پلٹتے ہوئے بیماری کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو کچھ طلب کرتا ہے تو اپنے درد کے موافق طلب کرتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو درد کے موافق، اس کی مقدار کے موافق طلب کرتا ہے۔ بجز آن نبایدش، چنان کہ یکی گوید از بزرگان فکل من فی فؤاده وجع لا یطلب شیئا یوافق الوجع کثیرہ کے داروی علت وہی حقیر ترین چیز بود۔ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بیماری کا علاج، اس کے بیماری کی دوا حقیر ترین شے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مرض عام دنیا میں ہے، اس کو کہتے ہیں دکنی میں پیلا کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں کیا ہے یا انگلش میں کیا ہے، اس کو جو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، جانڈیس۔ تو یہ اس کی دوا بہت حقیر ہے۔ ہندوستان میں اور پاکستان میں دیگر علاقوں میں جو ہربل علاج کرنے والے ہیں، بہت معمولی دوائیں ہیں اس کی، لیکن ایلوپیتھک میں اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ حقیر ترین چیز سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جب حقیر ترین شے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے، ویرا اس کے لیے در و مرجان نہ باید، اس کے لیے در و مرجان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاب شلیبہ اور دوا المسک آمیزدش، تاکہ اس کے ساتھ موتی اور مرجان اس کے ساتھ ملائے جائیں تاکہ وہ شلیشہ اور دوا المسک بنائے۔ ایسا نہیں ہے، چھوٹی سی بات سے علاج ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو موضوع اب چل رہا ہے وہ حساس ترین موضوع ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ہم۔ ان معنی عزیز ترانس، یہ معنی، یہ بات اس سے زیادہ عزیز تر ہے کہ ہر کثیرہ آن نصیب باشد، جو جس کے مقدر میں جو حصہ ہے۔ پیش از ان جہاں جہال، اس سے پہلے جاہلوں نے ان علم بر کتاب مشایخ ہمین کردن و چون آن خزانہائے اسرار خداوند به دست ایشان افتاد و معنی آن ندانستند و دست کلاه دوزان جاهل فگندند و به مجلدیان ناپاک دادند تا آن را استر کلاه و جلد دواوین شعر ابو نواس و هزل جاهز گردانیدند و لا محاله چون باز ملک بر دیوار سرای پیرزنی نشیند پر و بالش ببریدند۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ ان مشائخ کے کتب میں لکھا گیا جو خداوندی اسرار، اللہ رب العزت کے اسرار سے متعلق تھا، ان جاہلوں کے ہاتھ میں پڑا، اس کے معنی وہ نہیں جانے۔ بدست کلاه دوزان جاہل فگندن، ان کتابوں کو ٹوپیاں بنانے والے جاہلوں کے پاس ڈال دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹوپی جو بنائی جاتی ہے، کلاه جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر وہ تو کپڑے کی ہوتی ہے لیکن سختی لانے کے لیے مخوع، کاغذ، گتا وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ تو ان جاہلوں نے معرفت کی کتابوں کو ٹوپیاں سینے والوں، ٹوپیاں بنانے والوں کے حوالے کر دیا، اور جلد دواوین شعر ابو نواس و ہزل جاہز گردانیدن، ابو نواس جو عرب کا زبردست شاعر تھا، جاہز ان کی ہزل کے دیوان کے جلد بنانے کے لیے کاغذ کو کاغذ کئی کاغذ جمع کے مخوع سخت بنا دیتے تھے۔ تو اس کے ہزلیات
کہ دیوان کی جلد بنانے پر انہوں نے اس کو خرچ کر دیا، خراب کر دیا۔ لا محال چون باز ملک بر دیوار سرای پیر زنی نشیند پر و بالش ببریدن۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کا باز ایک بڑھیا کی جھوپڑی پر بیٹھ گیا تو اس نے اس کے پر و بال کاٹ دیے۔ یہ قصہ صوفیہ کے نزدیک بہت مشہور ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ قصہ مثنوی مولانا روم میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک باز جو بادشاہوں کا خاص پرندہ ہے، پسندیدہ پرندہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے عرب میں کسی باز کا ہراج ہوا تو لاکھوں ریال میں، ملینز میں وہ اس کو فروخت کیا گیا۔ وہ شکاری زبردست پرندہ ہوتا ہے، اس کی چونچ بہت بڑی ہوتی ہے اور ناخن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس باز کو ایک مقام پہ دیکھا ہے کہ جب وہ باز ٹیک آف کرتا ہے، جب اڑتا ہے تو اتنی آواز آتی ہے جیسا کہ کوئی ہوائی جہاز اڑ رہا ہے۔ اس کی اڑان کے پروں کی آواز اس طرح زوردار آواز ہوتی ہے۔ تو مولانا روم نے لکھا کہ جو بادشاہ کا باز تھا، انگلش میں باز کو کیا کہتے ہیں، میں لفظ کو بھول رہا ہوں آج کل، کیا حال ہو گیا، باز ڈکشنری میں سے نکال لفظ بھول رہا ہوں۔ دیکھو میں اس طرح کی بات ہو جا رہی ہے۔ ایگل تو جو ہے نا وہ ہوتا ہے شاہین جس کو کہتے ہیں، ہاں۔ تو بہرکیف جو شاہین ہوتا ہے، بادشاہ بہت اس کو پسند کرتے ہیں۔ مولانا روم نے لکھا کہ ایک بادشاہ کا باز شکار کے پیچھے پڑا اور اتفاقاً ایک بڑھیا کی جھوپڑی پر جا بیٹھا۔ فالکون تو جا بیٹھا، اور فالکن جب وہ بڑھیا کے جھوپڑی پہ جا بیٹھا، بڑھیا کے ہاتھ کو لگ گیا۔ وہ بڑھیا نے دیکھا، یہ اللہ تیرے پراں کتنے بڑے ہو گئے، کتنے بالاں تیرے بڑے ہو گئے رے، کوئی تیرے کو نہیں دیکھا، تیرے کو پالنے والا نہیں دیکھا۔ اس بڑھیا نے اس کے پر کتر دیے، کہا کہ اللہ کتنے تیرے ناخن بڑے ہو گئے رے، تیرا کو کون پالا تھا رے، تیرے ناخن نہیں کاٹا کیا؟ اس کے ناخنوں کو اس نے کاٹ دیا۔ چونچ کو دیکھا، دیکھے کیا چونچ ہے یہ، ارے بہت بڑی چونچ ہوتی بتاتے ہیں، جو بڑا ہوتا ہے، اس کی چونچ کو کتر دیا۔ تو دراصل یزداں بے کمند آور، اقبال کا شعر ہے، اے ہمت مردانہ۔ تو شاہین کی بات کرتے ہوئے اقبال بھی کہتے ہیں شاید یہ داتا گنج بخش سے متاثر تھے یا کیا تھا، متاثر تو رہے ہی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو باز ہے، بادشاہ کا جو باز ہے، بادشاہ کے باز کی مثال دیتے ہوئے دراصل جو انسان ہے، نائب ہے، خلیفہ ہے، حق کا نائب ہے، حق کا خلیفہ ہے، اس کو اس دنیا میں بھیجا شکار کرنے کے لیے، وہ صفات خداوندی کو حاصل کرنا ہے، تخلق و بھی اخلاق اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ یہ صفات کے شکار کے لیے نائب کو بھیجا گیا، لیکن اس دنیا میں بڑھیا کی جھوپڑی کی طرح وہ یہاں پہ دنیا پہ دنیا داروں کے ہاتھ میں لگ گیا۔